السلام علیکم ناظرین۔ آج کی کہانی محبت کے دیے۔ ظفر اقبال کراچی سے، نور بانو فیصل آباد پنجاب سے، نوید صادق قطر سے۔ ان کا دل سے شکریہ۔ اسپیشل کمنٹ کیے تھے عید کے ریلیٹڈ ناول پیش کرو۔ جس نے اپنی محبت کی کہانی لوگوں تک پہنچانی ہے وہ کمنٹ میں اپنا نمبر سینڈ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عید کے دن کی بات ہے۔ سورج اپنے طلوع ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں خوشبو، رنگ اور ہنسی کی ہلکی ہلکی گونج تھی۔ ماں نے نئے پردے لگوائے تھے۔ کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی اور ہر شے جیسے جگمگا رہی تھی۔ میں عائشہ سفید اور گلابی جوڑے میں تیار ہو رہی تھی، دوپٹے کی لیس سنوار رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، آپی، آپ پھر وہی سنجیدہ شکل۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو فریحہ کھڑی تھی، میری چھوٹی بہن جو صرف عمر میں چھوٹی تھی مگر باتوں میں اکثر مجھے مار دے جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی اور مسکراہٹ جیسے کسی شرارت کی خبر دے رہی ہو۔ فریحہ، تم اتنی چھوٹی ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے ہلکے سے تنبیہ کی۔ وہ ہنسی، کہے ایسا جیسے بہار آ گئی ہو۔ آپی، میری باتوں کو نظر انداز کرنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی، اور سمجھ بوجھ کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا۔ پھر فلسفے شروع ہو گئے تمہارے۔ میں نے ناک چڑھایا۔ آپی، میں اتنی بھی چھوٹی نہیں، صرف 2 سال کا فرق ہے، اور یہ دل کی باتیں عمر نہیں دیکھتی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں ہنس دی۔ وہ مزید قریب آئی، آنکھ مارتے ہوئے بولی، آپی، اطراف محبت ہو جائے۔ میرے ہاتھ میں کان کی بالی تھی جو چھٹ گر گئی۔ فریحہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ محبت کی بات کر رہی ہوں آپی، بکواس نہیں، وہ چہک کر بولی۔ میں نے آنکھیں مٹکائیں۔ فریحہ، سرِ عام محبت کے اقرار کا زمانہ گیا۔ آپی، وہ محبت ہی کیا جس کا سرِ عام اقرار نہ کیا جائے۔ اس کے الفاظ میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ میں نے جلدی سے کیبنٹ کھولی، ڈنر سیٹ نکالنے لگی تاکہ بات کا رخ بدل جائے۔ چلو ہٹو، پھپھو آنے والی ہوں گی، عید کا دن ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں نے پیار سے جھڑکا۔ آپی، محبت کے اظہار میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ چاہتوں کے دیے بجھنے لگتے ہیں اور پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر جیسے نقش ہو گئے۔ میں نے کچھ لمحے کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا، چہرے پر بلا کی معصومیت مگر باتوں میں گہرائی۔ فریحہ، بس کر دو، تم بہت باتونی ہو گئی ہو۔ باتونی نہیں آپی، دل کی سنتی ہوں۔ آپ بھی سنیے، کبھی کبھی دل کی بات کہہ دینا زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت بڑی مسکان میرے لبوں پر تھی، لیکن اندر کچھ اور ہی طوفان چل رہا تھا۔ فریحہ کمرے سے نکل گئی اور میں آئینے کے سامنے رہ گئی، جہاں ایک عائشہ کھڑی تھی، سنجیدہ، دبے جذبات والی، اور دل میں ایک راز چھپائے ہوئے۔ نماز عید کے بعد سب گھر آئے تو گھر میں رونق لگ گئی۔ پھپھو، چاچو، ممانی اور سب بچوں کے کہی۔ عید کی خوشبو صرف کھانوں میں نہیں، لوگوں کی باتوں، محبت بھرے جملوں میں بھی تھی۔ میں سب کے لیے شیر خورما رکھ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس کی آواز گونجی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ فریحہ نے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، آپی، دل کی بات کہہ دیجئے، وہ آ گئے ہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ زید، میری خالہ داد، خوبصورت، مہذب اور خاموش طبع، وہ جیسے دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ جاگنے لگتا تھا۔ وہ جسے میں برسوں سے چاہتی تھی مگر کبھی کچھ کہہ نہ سکی، اور نہ ہی کبھی اس نے کچھ کہا۔ السلام علیکم عائشہ آپی، زید نے سلام کیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ دل کی دھڑکن نے جیسے تالیاں بجا دیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آج، وہ دھیرے سے بولا، صرف میرے کانوں کے لیے۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور فریحہ کو دیکھا۔ وہ مجھے آنکھوں سے چھیڑ رہی تھی، آپی، اعتراف بس اب۔ اس کی خاموش شرارت مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ دوپہر کو سب کھانے میں مصروف تھے، قورمہ، پلاؤ، کباب، اور باتوں کے ساتھ ساتھ میری نظریں بار بار زید کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بھی کبھی کبھی مجھے دیکھتا پھر نظریں چرا لیتا۔ میں سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ فریحہ چھپکے سے میرے قریب آئی، آپی، اگر آج نہیں کہا تو کبھی نہیں کہہ سکیں گی۔ فریحہ، یہ اتنا آسان نہیں۔ محبت آسان کب ہوتی ہے؟
مگر سچ کہنے سے آسانی ضرور ملتی ہے۔ میری پلکیں جھپکنے لگیں۔ میں نے سچ کہا تو کیا ہوگا؟ وہ ہنس دے گا، انکار کرے گا، یا شاید وہ بھی یہی چاہتا ہو۔ شام ڈھل رہی تھی اور سب مہمان واپس جا رہے تھے۔ زید بھی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا اور میں ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اس کے قریب آئی۔ چائے، میں نے کانپتے لہجے میں کہا۔ آپ کے ہاتھ سے ہو تو زہر بھی قبول۔ وہ مسکرایا۔ میں نے نظریں جمائیں، پھر ہمت کر کے پوچھا، کب واپس جائیں گے لاہور؟ 2 دن بعد، وہ مختصر بولا۔ میرے دل میں الفاظ ابل رہے تھے مگر لبوں تک نہیں آ رہے تھے۔ تبھی فریحہ میری پشت پر آ کھڑی ہوئی اور ہلکے سے دھکا دیا۔ آپ یا کبھی نہیں، میں نے کانپتے لبوں سے کہا۔ زید، اگر میں کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ رکا، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا اور نظریں میری آنکھوں میں۔ کبھی نہیں عائشہ، میں شاید آپ کو میں آپ کو پسند کرتی ہوں، برسوں سے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کمرے میں کچھ ٹھہر گیا ہو۔ خاموشی، پھر ایک نرم آواز، عائشہ میں بھی، مگر مجھے لگا آپ کبھی نہیں کہیں گی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ فریحہ دور کھڑی تالیاں بجا رہی تھی۔ اس دن مجھے فریحہ کی ہر بات سچ لگی۔ محبت کا اظہار کرنا آسان نہیں مگر ضروری ہے۔ محبت کے دیے جب روشن ہوتے ہیں تو زندگی کی تاریکی بھی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ محبت کے اظہار کے بعد جیسے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ زید کی وہ مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی روشنی، جیسے برسوں کی خاموشی کو زبان مل گئی ہو۔ میں نے پہلی بار جانا کہ دل کی بات زبان پر لانا کیسا سکون دیتا ہے، مگر سکون کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی جھجک بھی دل میں جا بسی۔ عید کے اگلے دن صبح جب فجر کی نماز کے بعد چھت پر جا کر میں نے ٹھنڈی ہوا محسوس کی تو زید بھی سامنے والی چھت پر موجود تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ، آنکھوں میں خواب اور لبوں پر وہی مسکراہٹ۔ ہماری نظریں ملیں اور پھر خود بخود نظریں جھک گئیں۔ کچھ نہ کہا مگر سب کہہ دیا گیا تھا۔ دوپہر کو فریحہ میرے کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی۔ آپی، میں نے کہا تھا نا، وقت پر محبت کا اظہار کر لینا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہنستی ہوئی کہا، تم جیت گئیں فریحہ، اب خوش؟ میں تو تب خوش ہوں گی جب نکاح کی تاریخ طے ہوگی۔ وہ چہک کر بولی۔ میں نے اسے تکیہ مارا۔ بس کرو، اتنی جلدی کیا ہے؟ آپی، محبت اور موسم کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ جو دل میں ہے وہ کہہ دینا چاہیے۔ آپ نے پہلا قدم بڑھایا، اب دوسرا زید بھائی کا ہے۔ فریحہ نے یہ کہہ کر کمرے میں موجود خوشبو کو اور بھی مہکا دیا۔ اسی دن شام کو زید ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، ابو اور ماموں کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ میری نظر بار بار اس پر جا رہی تھی اور وہ بھی کبھی کبھار میری طرف دیکھتا، پھر نظریں چرا لیتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے درمیان ایک خاموش زبان وجود میں آ چکی ہے، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں رہی۔ رات کو جب سب سونے لگے تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے چھپکے سے فریحہ کو جگایا۔ فریحہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر آپی؟ وہ نیم سوئی ہوئی حالت میں بولی۔ بس ایسا لگتا ہے جیسے سب خواب ہو اور کوئی اسے توڑ نہ دے۔ فریحہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ خواب اب حقیقت ہے آپی، اور حقیقت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کا یقین نہ چھوڑیں۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے امی نے مجھے غور سے دیکھا۔ عائشہ، تم کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو، کچھ کہنا ہے؟ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی ہو۔ نہیں، وہ بس کچھ نہیں، امی مسکرا دیں۔ بیٹیاں جب کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہتی ہیں تو ماں فوراً سمجھ جاتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس شام زید نے مجھ سے پہلی بار تنہائی میں بات کی۔ ہم گھر کی پچھلی گیلری میں کھڑے تھے جب وہ آہستہ سے بولا، عائشہ، وہ لمحہ جب تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور تمہارا جواب میرے لیے روشنی بن گیا۔ لیکن اب ایک بات سوچتا ہوں، کیا، میں نے سوال کیا، کیا ہم واقعی ایک ہو سکیں گے؟ اس کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے، خاندان، رسم و رواج، بڑے لوگ شاید کچھ اور سوچیں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اگر ہماری نیت سچی ہے، محبت سچی ہے، تو وقت بھی ہمارے حق میں ہوگا زید۔
اس میں سر ہلایا۔ تمہاری یہی ہمت مجھے ہمت دیتی ہے۔ دوسرے دن ماموں کے ساتھ زید بازار گیا اور واپسی پر ایک چھوٹا سا تحفہ میرے لیے لایا۔ کمرے میں سب کے سامنے فریحہ کو دیکھ کر بولا، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے جب میں نے وہ چھوٹا سا ڈبہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ امی نے دیکھا تو بولی، یہ کیا ہے؟ زید نے اعتماد سے کہا، خالہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میری زندگی کا حصہ بنے، باقاعدہ۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، سب نظریں میری طرف۔ میں نے آہستہ سے نظریں جھکائیں۔ ابو نے ایک گہرا سانس لیا، پھر زید سے پوچھا، کیا تم اپنے والدین سے بات کر چکے ہو؟ جی، ابو سے بات ہوئی ہے، وہ راضی ہیں، امی کو بھی منا لوں گا۔ ابو نے امی کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر بولے، اگر ہماری بیٹی خوش ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ امی باہر تھیں، میں اور فریحہ گھر میں اکیلے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید کی والدہ یعنی میری ماموں ذات پپھو کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو شادی والے گھر میں رشتہ داری نبھاتے وقت ہوتی ہے۔ میں نے فوراً انہیں سلام کیا اور اندر بٹھایا۔ انہوں نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا، عائشہ بیٹا، تم تو بچپن سے بہت اچھی بیٹی رہی ہو، لیکن بیٹیاں کبھی کبھار کچھ جلد بازی کر جاتی ہیں۔ میرے دل میں ایک خوف جاگ گیا۔ پپھو، آپ کا مطلب؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ بیٹا، زید کی منگنی ہم کہیں اور طے کر چکے تھے۔ تم لوگوں کو یہ سب پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ لیکن زید نے تو ابو سے بات کی تھی، آپ ہی سے بھی، وہ تو راضی تھیں۔ پپھو نے میری بات کاٹ دی۔ زید جذباتی ہو گیا، میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے، لیکن بیٹا، خاندان میں کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فریحہ اچانک بول پڑی، پپھو، محبت کا لحاظ کیا آپ کے رسم و رواج سے کم ہے؟ پپھو نے تلخ مسکراہٹ سے فریحہ کو دیکھا، بیٹا، جذبات سے گھر نہیں بستے، روایات سے بستے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ دن میں جیسے طوفان برپا تھا۔ رات کو زید نے مجھے میسج کیا، امی باتیں سنانے آئی تھیں۔ مجھے علم تھا، میں نے ابو کو سمجھا دیا ہے، لیکن امی اب بھی ناراض ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم مضبوط رہو، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سے نکاح کر کے ہی سانس لوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کا یہ امتحان اب اور گہرا ہو چکا تھا۔ اگلے دن ابو نے مجھے پاس بٹھایا، عائشہ بیٹا، زید کی امی کو تم سے ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، بس ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک رشتہ طے کر رکھا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے ابو کا ہاتھ تھاما، ابو، اگر زید قدم پیچھے نہ ہٹائے تو میں بھی نہیں ہٹوں گی۔ امی کی آنکھیں نم تھیں، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ماں کی دعائیں چھپی تھیں۔ منگنی والے دن صبح زید کے والد یعنی میرے ماموں خود آئے۔ بھائی صاحب، میرے بیٹے کی خوشی آپ کی بیٹی سے جڑی ہے، اور میں بیٹے کی خوشی کے آگے سر چکاتا ہوں۔ اگر میری بیوی ناراض ہے تو وقت کے ساتھ مان جائے گی۔ ابو نے ماموں کو گلے لگا لیا۔ منگنی کی تقریب سادگی سے ہمارے گھر میں ہوئی۔ زید نے ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو عید کے دن میری چھت پر چمکی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن دل میں ایک تسلی تھی، یہ محبت صرف اظہار نہیں، عہد ہے۔ رات کو فریحہ میرے کمرے میں آئی، آپ ہی کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی نے میرا ہاتھ تھام لیا ہو۔ پھر تو آپ ہی اگلا قدم نکاح کا ہے۔ ہاں، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ فریحہ نے میرا ہاتھ تھاما، آپ نے محبت کی جنگ جیت لی آپ ہی، اب نکاح کا سفر بھی محبت سے سجا ہوا ہوگا، لیکن محبت کے دیے کو ہوا سے بجانے کے لیے ہر لمحہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ زید نے مجھے اگلے دن میسج کیا، عائشہ، امی اب بھی ناراض ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم نے شادی کی تو وہ گھر چھوڑ دیں گی۔ میں ساکت ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب زید کا لہجہ کمزور لگا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اگر تم کہو تو۔ میں نے فوراً جواب دیا، زید، جو محبت اپنی ماں کی ناراضگی سے ڈر جائے وہ محبت نہیں، خواہش ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو اسے ہر حال میں پورا ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے راتیں رو کر گزارنی پڑیں یا دن دوسروں کی باتیں سن کر۔ زید کا جواب آیا، تم سچ کہتی ہو، میں ہار نہیں مانوں گا، ہم اپنے دل کے دیے کو بجھنے نہیں دیں گے۔ جب رشتہ دل کا ہو تو فاصلوں کا کوئی وجود نہیں رہتا، اور جب راستے کانٹوں سے بھرے ہوں
تو ہاتھ تھامنے والا بس ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے، وہی جس کے ساتھ ہر کٹھن سفر آسان لگے۔ زید میرے ساتھ تھا، محبت کا اظہار کر چکا تھا، وعدہ کر چکا تھا، اور اب وفا کی راہ میں امتحان بھی دے رہا تھا۔ مگر زید کی والدہ، میری پھپھو، اب بھی ہمارے رشتے کے خلاف تھیں۔ منگنی ہو چکی تھی، مگر ان کی ناراضگی اب کھل کر ظاہر ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں اور فریحہ صحن میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے، جب امی نے آ کر بتایا، عائشہ بیٹا، زید کی امی نے پیغام بھیجا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے ملنے آؤ اکیلی۔ میرا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ فریحہ فوراً بولی، آپ ہی کہیں یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ نہیں فری، مجھے جانا ہوگا۔ اگر یہ رشتہ مجھے نبھانا ہے تو ان کے دل کو بھی جیتنا ہوگا۔ دوپہر کے وقت میں پھپھو کے گھر پہنچی۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، آنکھوں میں تلخی چھپی ہوئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر فوراً بات شروع کی۔ عائشہ، تم اچھی لڑکی ہو، میں یہ مانتی ہوں، لیکن تم زید کے قابل نہیں ہو۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ پھپھو، میں نے کبھی خود کو کسی کے قابل یا ناقابل نہیں سمجھا۔ محبت دل سے ہوتی ہے، ترازو سے نہیں۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ زید میرے اکلوتے بیٹے ہیں، میں نے ان کے لیے بڑے خواب دیکھے ہیں۔ تمہاری خاموش طبع، تمہارا سادہ انداز، تم زید کی اونچی اڑان کے ساتھ نہیں چل سکو گی۔ میں نے نظریں جھکائیں، مگر آواز میں لرزش نہ آنے دی۔ محبت میں ہم سفر ساتھ ہوتا ہے، مقابل نہیں۔ زید نے میرا ہاتھ تھاما ہے تو میں اس کے ہر سفر میں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر کہا، اگر آپ چاہیں تو مجھے قبول کر لیجیے، اگر نہیں بھی چاہیں تو میں تب بھی زید سے وفا نہیں چھوڑوں گی۔ گھر واپس آ کر میں کافی دیر خاموش رہی۔ امی نے نرمی سے پوچھا، سب خیریت رہی؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی امی، کچھ تلخ باتیں ہوئیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وقت کے ساتھ دل بھی بدلتے ہیں۔ فریحہ نے میرے کمرے میں آ کر سرگوشی کی، آپی، اگر زید کی امی راضی نہ ہوئی تو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، تو میں صبر سے کام لوں گی فری۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ سب کچھ جیت سکتی ہے، جہاں تک کہ ایک ماں کا دل بھی۔ کچھ دن بعد زید سے ملاقات ہوئی۔ ہم ایک مشترکہ دوست کی مہندی پر گئے تھے۔ زید کے چہرے پر الجھن تھی۔ عائشہ امی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میں تم سے نکاح کرتا ہوں تو وہ اس نکاح میں شامل نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا تم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والے ہو؟ زید نے میرا ہاتھ پکڑا، کبھی نہیں، لیکن میری ماں، وہ میری دنیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ہماری خوشیوں کا حصہ بنے۔ میں نے دھیرے سے کہا، پھر ہمیں اور انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ راضی نہ ہوں۔ میں نے کہا کا لباس نہیں پہن سکتی۔ زید نے نم آنکھوں سے کہا، تم بہت عظیم ہو عائشہ۔ نہیں زید، میں صرف چاہتی ہوں کہ تمہیں ماں کی دعائیں لے کر رخصت کیا جائے، نہ کہ ماں کی ناراضگی لے کر۔ ان دنوں میرا دل اداس رہنے لگا تھا۔ راتوں کو دعاؤں میں آنکھیں نم ہوتی اور دل کی حالت زبان پر نہ آتی۔ امی میری کیفیت سمجھتی تھیں، مگر کچھ نہ کہتی تھیں۔ فریحہ البتہ اکثر چھپ کر میرے لیے پھپھو کے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا، بیٹا، زید کی امی نے کل تمہیں اپنے ساتھ بازار لے جانے کو کہا ہے۔ میں چونکی، امی کیا مطلب؟ کہتی ہیں شادی کے لیے تمہارے کپڑوں کا انتخاب وہ خود کریں گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ مان جانے کا اشارہ تھا؟ کیا میرے صبر نے پھپھو کا دل جیت لیا تھا؟ اگلے دن پھپھو مجھے لے کر بازار گئیں۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر میری شادی کے جوڑے دیکھے۔ انہوں نے کہا، تمہیں گلابی رنگ بہت جچتا ہے عائشہ۔ میرے دل میں ایک دیا جل اٹھا۔ پھپھو نے خود اعتراف نہ کیا، مگر ان کے ہر انداز میں قبولیت تھی۔ گھر آ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میری دعائیں، میرے صبر اور میرے وعدے سب رنگ لا رہے تھے۔ فریحہ نے مجھے گلے لگا کر کہا، آپی، سچ کہتے ہیں، محبت اگر صبر کے آنچل میں لپٹی ہو تو اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، فریحہ، تم اگر ساتھ ہو تو ہر سفر آسان لگتا ہے۔ اس رات زید نے میسج کیا، امی نے خود تمہارے لیے جوڑا خریدا ہے۔ عائشہ، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ہے۔ تمہارا صبر، تمہاری باتیں، سب کچھ انہوں نے سن لیا ہے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اگلے جمعے کو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کے لیے دل نے دعائیں مانگی تھیں، جس کے لیے راتوں کو جاگ کر رب سے التجا کی تھی۔ دل کے دیے روشن ہونے لگے تھے۔ پھپھو کی رضا
زید کی محبت، امی ابو کی دعائیں، سب ایک ساتھ آ کر زندگی کے آنگن کو جگمگا رہے تھے۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا، محبت کے دیے کو بجھنے نہ دینا، چاہے ہوا کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، کیونکہ جب دل ساتھ ہو تو ہر اندھیری رات میں بھی روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ نکاح کی تاریخ قریب آ رہی تھی، دل میں ایک عجب سی گدگدی، ایک بے چینی اور ساتھ ہی سکون تھا۔ پھپھو کی رضا، زید کی محبت، امی ابو کی دعائیں اور فریحہ کی خوشی، سب ایک ساتھ میرے دل کو روشن کیے ہوئے تھے۔ نکاح والے دن سورج جیسے میرے ہی چہرے پر مسکرا رہا تھا۔ کمرے میں گلابی جوڑا رکھا تھا، وہی جو پھپھو نے خود پسند کیا تھا۔ امی نے دھیرے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا آج تم صرف میری نہیں، زید کی زندگی کی روشنی بننے جا رہی ہو۔ رب تمہیں دونوں جہاں کی خوشیاں دے۔ میری آنکھیں نم تھیں، دل میں رب کا شکر تھا۔ فریحہ نے گال چھو کر شرارت سے کہا، آپی آج اتنی حسین لگ رہی ہو کہ زید دیکھے گا تو سانس لینا بھول جائے گا۔ میں ہنس دی، بس اب دعا کرو کہ نکاح کی دعا کے وقت میری آواز نہ لرزے۔ فریحہ نے میرے ہاتھ تھامے، آپ کے صبر کی ہر گھڑی رنگ لے آئی ہے، آج صرف ہاں کہنا ہے، باقی سب کچھ خود ہو جائے گا۔ نکاح کا وقت آیا تو سب کی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، عائشہ بنت حارث، آپ کو زید بن سلیم سے نکاح قبول ہے؟ میری آواز کانپتی ہوئی مگر دل منطمئن، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پورے گھر میں ایک لمحے کو جیسے روشنی پھیل گئی ہو، دعائیں، آنسو، ہنسی، خوشبو، سب ایک ساتھ لپٹ گئے۔ زید نے دور سے مجھے دیکھ کر ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ دی اور میری دنیا مکمل ہو گئی۔ شام کو رخصتی ہوئی، امی کے گلے لگ کر میں رو دی۔ ابو نے خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ بولے نہیں، مگر ان کے لمس نے مجھے مضبوط کر دیا۔ فریحہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپی اب تم زید کی ہو لیکن میری رہو گی، وعدہ کرو۔ میں نے اسے گلے لگایا، ہمیشہ۔ زید کا گھر اب میرا گھر تھا۔ پھپھو نے دروازے پر خود میرا استقبال کیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں جو کبھی تھی، اب ایک عجیب سی نرمی، شفقت اور شاید شرمندگی بھی تھی۔ عائشہ بیٹی خوش آمدید، یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے میں نے دل میں رب سے دعا مانگی تھی، اور آج وہ دعا پوری ہو گئی تھی۔ کمرے میں زید میرا منتظر تھا۔ جب میں دروازے پر پہنچی تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور ایک لمحے کو رک گیا۔ عائشہ تم صرف خوبصورت نہیں لگ رہی، تم میری دعاؤں کی تعبیر ہو۔ میں خاموش رہی، صرف مسکراتی۔ زید نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما، تم نے میرا یقین کبھی نہیں توڑا، تم نے میری ماں کا دل جیت لیا اور میرا بھی۔ محبت صبر مانگتی ہے زید، اور تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ میں نے تب کیا تھا جب دنیا کی مخالفت تھی، آج تو سب ہمارے ساتھ ہیں۔ زید نے میری پیشانی پر بوسہ دیا، اور میں تمہارے ساتھ زندگی بھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ رات ہماری نئی زندگی کا آغاز تھی۔ چاندنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی اور کمرے میں گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا، یہ محبت کا دیا جو ہم نے جلایا ہے، اب کبھی بجھنے نہ دینا۔ دن گزرتے گئے، پھپھو اب مجھ سے ایسے پیش آتی تھیں جیسے میں ان کی بیٹی ہوں۔ اکثر مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتی، کچھ مشورے لیتی، کچھ پرانی باتوں پر ہنستی تھیں۔ ایک دن کہنے لگی، عائشہ مجھے تم سے پہلے ہی مان جانا چاہیے تھا، تم وہ روشنی ہو جس نے ہمارے گھر کی فضاؤں کو محبت سے بھر دیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، رشتے صبر سے بنتے ہیں پھپھو، اور میں نے صرف اتنا ہی کیا۔ فریحہ اکثر فون پر کہتی، آپی اب تو یوٹیوب پر تمہاری محبت کی کہانی سنائی جانی چاہیے، وہ لڑکی جو صبر سے دل جیت گئی۔ میں ہنس کر کہتی، تو تم ہی سنا دینا نا، اپنی آواز میں۔ فریحہ کہتی، کاش ہر لڑکی کو آپ جیسا صبر اور ہر لڑکے کو زید جیسا یقین نصیب ہو۔ اور آج جب میں یہ سب لکھ رہی ہوں، میری گود میں میرا ننھا بیٹا سو رہا ہے، اس کی سانسیں میرے دل کی دھڑکنوں میں گھلتی جا رہی ہیں۔ زید میرے سامنے بیٹھا کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہے، پھپھو کچن میں دوپہر کی چائے بنا رہی ہیں، امی ابو فون پر خوشی سے بات کر رہے ہیں، اور میں دل میں کہہ رہی ہوں، محبت کے دیے کبھی خود نہیں جلتے، ان کے پیچھے صبر، دعا اور یقین کی لکیر ہوتی ہے، اور جب یہ دیا جلتا ہے تو صرف دل نہیں روشن ہوتے، زندگیاں جگمگا جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔